آپ کو پشاور میں جو گوہر خان اور علی امین گنڈا پور صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کی خبریں ظاہر ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس ملاقات کی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیا برف پگھل گئی ہے، آل از ویل ہو گیا ہے، اور وہ جو پی ٹی آئی کا سارا ایک بیانیہ اور ساری ایک لڑائی تھی اس کا کیا بنا پھر؟ کچھ تو تبدیل ہوا ہے. میرا خیال ہے اس ملاقات کی سگنیفیکنس تو ہے، ڈسپائٹ ابھی جو میں نے جو پڑھا ہے کہ شاید وہاں سے یہ ڈینائی کیا گیا کہ کوئی پولیٹیکل ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے، صرف جو پروونس میں کے پی میں جو ایشوز ہیں لا اینڈ آرڈر سے لے کے سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے وہ ڈسکس ہوئے. بٹ آئی ایم شیور میرے اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پالیٹکس ڈسکس ہوئی ہوگی، پرائمریلی پالیٹکس ڈسکس ہوئی ہوگی، کیونکہ خاص طور پر گوہر صاحب کا وہاں بیرسٹر گوہر کا وہاں موجودگی، ظاہر سی بات ہے ان کا کیا انپٹ ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اس کو کہنا چاہیے برف پگھل گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. صحیح. پی ٹی آئی کے لیے پوسٹ نومبر 26 شفا حالات زیادہ چیلنجنگ ہو گئے کمپیئر ٹو دا پاسٹ، کیونکہ ان کے ایک سب سے بڑا جو ایک وہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسٹ ہے وہ عوام ہیں، اور عوام کو وہ باہر نکالنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور اسٹریٹ ایجیٹیشن کے تھرو، جو انہوں نے بہت دفعہ پہلے بھی کیا. بٹ 26 نومبر کو ان کو یہ سمجھ ضرور آ گئی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ گولیاں بھی چلانی پڑیں، چاہے مارنا بھی پڑے ورکرز کو. تو ایسی سچویشن میں ظاہر ہے وہ آپشن تقریباً ختم ہو گیا، ایٹ لیسٹ اس لیول کی ایجیٹیشن کا تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے. 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جو آئین یا کورٹس سے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا، وہاں سے بھی نہیں. الیکشن کمیشن پہلے ہی بالکل میرا خیال ہے بک چکا ہے، پارلیمنٹ کے پاس کوئی پاور ہے نہیں، حکومت کے پاس کوئی پاور ہے نہیں، تو لمیٹڈ آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس کہ اس وقت کیا کریں. صحیح. سو آئی تھنک اس لمیٹڈ آپشنز میں کچھ نہ کچھ تو ملاقات تو کرنی تھی، اور وہ تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے. حکومت کے پاس تو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمارے سے وہ مانگیں جو ہماری قابلیت بھی ہو. صحیح ہے. اچھا زبیر صاحب، اب یہ ملاقاتیں جو ہیں، یہ ملاقاتیں صرف یہ نہیں ہے کہ آج ہو رہی ہیں، یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. آپ ان ملاقاتوں کا بھی ایک زمانے میں بالکل سینٹر آف گریوٹی رہے ہیں. 2020 میں بطور ترجمان نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں آپ کی بھی ہوئی تھیں، جن کی وضاحت خود اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دی تھی کہ بھئی مطلب ان کی بیسیکلی انہوں نے بھی ڈینائل ہی دیا تھا پہلے کہ بھئی، اور اس کے بعد پھر آپ پر تنقید بھی بڑی ہوئی تھی. تو اب یہ ڈینائل جو آیا ہے سیکیورٹی ذرائع سے آیا ہے بیسیکلی، یہ اب اس دفعہ آئی ایس پی آر نے اس کو نہیں ڈینائی کیا. تو ایک تو وہ ڈینائل کا طریقہ کار کچھ بدل گیا ہے، اس لیے تھوڑا سا میں اسکیپٹیکل ہوں کہ وہ ملاقات کو ڈینائی نہیں کر رہے، اور انہوں نے ایک طرح سے یہ کنفرمیشن دے دی ہے خود ہی کہ گوہر صاحب موجود ضرور تھے، اس پہ نہ کوسچن کریں، گوہر صاحب واز دیئر. اور کانٹینٹ بیسیکلی ایسا ہے جس پہ ابھی طے کچھ نہیں ہوا کہ کانٹینٹ جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے. شفا، جیسے ہی میں نے یہ پڑھا نا کہ سیکیورٹی ذرائع سے یہ کہا گیا کہ پالیٹکس نہیں ڈسکس ہوئی اور یہ سب ڈسکس ہو، پالیٹکس اگر آپ نے کرنی ہے تو پولیٹیکل اس میں جا کے ان سے پارٹیز سے بات کریں. تو مجھے وہ بالکل یاد آ گیا تھا کہ جب ڈینائل آیا تھا آئی ایس پی آر کی وجہ. اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک کہانی لمبی ہے کہ جی آئی ایس پی آر چیف کو کیوں آنا پڑا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا ہماری 50-60 سال میں ہر دوسرے تیسرے دن آرمی چیف سے لوگوں کی پولیٹیشنز کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے، لیکن وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اس وقت کے آئی ایس پی آر چیف ٹی وی پر آ کے انسکیڈول ٹائم پر ارشد شریف مرحوم اللہ جنت نصیب کرے 7 بجے تقریباً، انہوں نے کہا محمد زبیر آئے تھے اور وہ 2 چیزیں لے کے آئے تھے، ایک ریلیف مانگنے کے لیے اور ایک پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے. تو ان کو بتا دیا گیا تھا محمد زبیر کو کہ جی آپ کے جو ریلیف آپ مانگ رہے ہیں وہ کورٹ چلے جائیں اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں پارلیمنٹ چلے جائیں. تو میں اس وقت بھی ہنسا تھا کہ بھائی تو 7 گھنٹے پھر ہم اور کیا کر رہے تھے، تو آپ مجھے 1 منٹ میں کہہ سکتے تھے. تو ظاہر ہے سچ تو باہر نہیں آتا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا حقیقت تو سامنے نہیں آتی ہے کہ کیا چیز بات چیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، بہت سی کیا میرے خیال ہے تقریباً تمام چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ سامنے نہیں آئیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
عمران خان کی مرضی سے ملے ہوئیں گے نا، ٹھیک ہے، یہ ہاں بہت بالکل ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو عمران خان نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے کہا ظاہر ہے اس خوش کے آئند ہے، political انہوں نے کہا implications کہ بھی. خان صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا خوش آئند ہے بات چیت ہونا. لیکن میرا آپ سے اچھا زبیر صاحب ایک اور سوال بھی ہے کہ ایسی ملاقاتوں کے ڈینائل کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ ملاقات تو ظاہر ہے آپ نے بھی کہا جیسے کہ مختلف سیاستدانوں کی ہوتی رہتی ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، دونوں مل کے بہت ساری چیزیں اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈینائی کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈیل میں شامل نہیں ہیں، یا کیونکہ انہوں نے ان کا ڈینائل پی ٹی آئی کے اس موقف کو تو ایک طرف سے تقویت پہنچا رہا ہے کہ بھئی ڈیل نہیں ہم لے رہے، ہم اپنے مسئلے ضرور لے کے گئے ہیں لیکن ہم ڈیل نہیں لے رہے. دیکھیں ہر ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. وہ جب میں ملا تھا تو ہماری ایک جدوجہد چل رہی تھی ووٹ کو عزت دو کی، اور ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس بھرپور انداز میں کر رہے تھے. اب ایک دم سے خبر آتی ہے کہ یہ تو جا کے ان سے ہی ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو پھر ڈینائل آتا ہے. حالانکہ میں نے اسی وقت جیسے ہی آئی ایس پی آر چیف نے آ کے بتایا تھا، اس کے میرا خیال ہے اگلے آدھے گھنٹے میں ظاہر ہے سارے چینلز والے اپروچ کر رہے تھے. تو میں نے تو کہا تھا جی میری ملاقات ہوئی ہے اور 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں جو بھی تھی. تو ڈینائل کا ضرورت اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ کے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں، جیسے آج پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز جو ہوں گے اور جو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو ان کو کوئی اتنا پسند آیا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں انکلوڈنگ محمود خان اچکزئی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ آئین کے روح کے منافی ہے. ورکر تو کوسچن کر رہا ہے. ایک تو مسئلہ یہ، میں اس آئین کے حوالے سے ایک تو پیورلی محمود اچکزئی کی پوائنٹ آف ویو سے میں ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوسچن یہ کرتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں ملاقات کرتے ہیں. بھائی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت ہے آج میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی ڈینائی کر سکتا ہے کہ سب سے پاورفل جو اس وقت اسٹیک ہولڈر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے لیڈ بائی شہباز شریف، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آئی مین پاور لیس ہے وہ. اب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ویکیوم میں آپ ایک جدوجہد کریں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے، جس کے پاس سب کچھ دینے کے لیے ہے، اور جب تک وہ نہیں راضی ہوگا تو بریک تھرو نہیں ہوگا. تو یہی والی سچویشن 2020 میں تھی. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی یہ تو آئین کی خلاف ورزی تو ہے، لیکن آئین کیا اس پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آئین ہی موجود نہیں ہے، ایک طرح سے سسپینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اب زبیر صاحب فائنلی یہ بھی بتائیے کہ اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک وہ مطلب یہ جو بیک ڈور رابطے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں یا جو بھی ہے، اب اس سے پی ٹی آئی کو آپ فائدہ زیادہ ہوتے دیکھ رہے ہیں یا نقصان زیادہ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت سے تو جو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں تو حکومت کا جو پریس کانفرنس رانا صاحب کی اور عرفان صدیقی صاحب کی سامنے آئی، اس سے تو یہ لگ رہا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایسی پھر نہ ہی سمجھیے. تو پی ٹی آئی پھر نہ ہی سمجھیے، ان کا تو موقف مجھے کچھ اس قسم کا تاثر دے رہا تھا. پی ٹی آئی کو اس میں ظاہر سی بات ہے پرائز پے کرنی پڑے گی، پولیٹیکل پرائز. کیونکہ میرے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سب جاتے سے ہیں، امپورٹنٹ ایبسولوٹلی ایون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں یا حکومت کے ساتھ بات چیت یہ جتنی پرولونگ ہوتی ہے، دیکھیں رائٹ اور فار رانگ، جو پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ایک آپ سمجھ لیں ان کا لیے وہ اسپیکٹ ہے، وہ ہے ان کا جو ورکر ہے. وہ ورکر کروڑوں کی تعداد میں ایک اتنا اسٹرانگ ویو رکھتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اتنا اسٹرانگ ویو رکھتا ہے اس حکومت کے خلاف. وہ رائٹ اور رانگ کی نہیں میں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی بغیر ان کی جا کے جھکنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان دیتے ہیں لیکن کوئی نیگوشیٹڈ ڈیل نہ کریں. اب ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی احساس ہے کہ جی کچھ تو بات چیت کرنے پڑے گی، اور دکھانے کے لیے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، امریکنس کو بھی، کہ جی ٹھیک ہے ہم بات چیت ہم نے کر کے دیکھ لیا، ہم نے ایفرٹ کر کے دیکھ لیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ ہمیں نہ بلیم کریں اگر پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. میرا خیال ہے اس کا ورکر سپورٹر جو ہے پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ اس چیز سے اس کو حوصلہ نہیں ملا ہوگا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے محمد زبیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ایک گورنر سندھ، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ اگر بیک ڈور رابطوں کے ساتھ کوئی ڈیل یا کسی قسم کا تاثر عوام کو ملے گا تو اس چیز کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، اور پی ٹی آئی کے آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں. اب کل بھی ناظرین ایک بڑا ایونٹ فل ڈے ہے. یا تو کل فیصلہ آئے گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، یا مزید التوا کا شکار ہو جائے گا. دونوں ہی صورتوں میں اگر فیصلہ آئے گا تو کیا سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ دیکھنا ہوگا. کل کے دن پر بھی خاصی نظریں جمی ہوئی ہیں پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے لوگوں کی. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے.